قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحشرون كما تموتون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت وأحب ما شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك تجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحبي لا تغرر بتنعمي يا صاحبي لا تغرر بتنعمي فالعمر ينفذ والنعيم يزول وإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. لو كانت الدنيا تدوم لواحد لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان محمد فيها مخلدا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین اکرام، سامعین محترم اور قابل عزت احترام علماء اکرام، مسلمان بھائیو، اپنے موبائل بند کر دے ذرا، مجھے بھی قرآن سنانے کا شوق ہو جائے. قرآن کی محفل میں دنیا کی بات نہ ہو، تاکہ جو ہمارے چاچو فوت ہوئے ہیں ہم پورا ثواب ان کو بخش سکیں. ہمیں کچھ نہ ملا تو ہم ان کو کیا بھیجیں گے. اخلاص کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ قرآن سننے کی نیت کر دو. کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ ہوگا کون کرے گا جی؟ اللہ کرے گا. اور اللہ اتنا بڑا مہربان ہے، ہمارے خلاف کوئی بھی نہیں کرتا. وہ 100% ہمارا ہی فائدہ ہوتا ہے اس میں. آخرت سے پہلے موت ایک ایسی چیز اللہ نے پیدا کی ہے جو بندے کی زندگی پر تلوار ہے، لیکن تلوار کو داغے کی طرح باریک رکھا ہے اللہ نے. آخرت سے پہلے انسان کی زندگی پر ایک تلوار اللہ نے لٹکا رکھی ہے. اس تلوار کا نام موت ہے، اور یہ داغے کی طرح باریک ہے. کسی وقت بھی داغا ٹوٹ جائے یہ تلوار آ پڑے. دنیا کی چیزوں کی گارنٹی آپ دے سکتے ہیں، امید میں، سوچ میں، اپنے ذہن میں، غلطی میں، درستگی میں، جیسے کیسے بھی، لیکن زندگی کی ایک منٹ کی گارنٹی آپ نہیں دے سکتے. انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان دی جاتی ہے،
اسی وقت اس کو سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ اے انسان، تو مرد ہے یا عورت ہے، تیرے کان میں جب اذان ہو گئی تو لمبی لمبی امیدیں بعد میں نہ کرنا، دنیا سے زیادہ تعلق عشق نہ جوڑنا، بلکہ اپنی زندگی کو یوں سمجھنا کہ اب اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھی، نماز پیچھے تیری جنازے والی آ رہی ہے۔ تو جب اذان ہو گئی اور نماز کے درمیان کیا وقفہ ہوتا ہے، اس کو دنیا بڑا وقفہ نہیں سمجھتی، بڑا وقت نہیں سمجھتی، اس دوران لمبی امید نہیں کرتی کہ میں کیا کچھ کروں گا، تھوڑا سا ٹائم ہے، ادھر سے اذان شروع ہوئی، فوراً مسجد میں پہنچ جاؤں، وضو کروں، نماز پڑھوں، اصل کام ہو جائے۔ شریعت نے بھی بندے کو سمجھا دیا، تیری اذان ہو چکی ہے، اب تیری نماز ہے۔ یہ جو دنیا میں تو 5 نمازیں پڑھتا ہے، یہ تو رب کی ہے نا، اب تیری اپنی نماز ہونے والی ہے، اس کی تو تیاری کر لے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، تحشرون کما تموتون۔ اے میری امتیوں، اے رب ذوالجلال کے بندو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرما دیا، اے میری امتیوں، اے میرے رب کے بندو، تحشرون کما تموتون، اس حال میں تمہیں اٹھایا جائے گا جس حال میں تمہاری موت آئے گی۔ اگر موت کی فکر میں تم نے بچپن سے جوانی سے بڑھاپے تک زندگی گزاری تو سوچ لو جس حال پہ موت آئے گی اسی حال پہ تمہیں اٹھایا جائے گا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی اوقات جب قریب آ رہے تھے تو نبی علیہ السلام سجدے میں جو آیت پڑھتے تھے اس آیت کے اندر موت کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ یوسف اللہ کا قرآن بولتا ہے، نبی علیہ السلام کی زبان بولی، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اس آیت کی تلاوت کرتے کرتے محمد الرسول اللہ رب کو جا ملے، دنیا کو چھوڑ بیٹھے، جو اچھا تھا جو مہربان تھا اس کو جا ملے، اور آیت کیا پڑھتے تھے، رب قد آتیتنی من الملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، رب مجھے میرے بھائیوں نے تو کنویں میں ڈالا تھا، کنواں عزت کی جگہ نہیں ہے، ذلت کی جگہ ہے، اندھیروں میں ڈالا تھا اور ذلت کے شکار میں مجھے ڈال کے ذلیل کرنا چاہتے تھے، رب تو اتنی غالب ہے، کہاں کنواں اور کہاں مصر کی بادشاہی تو نے دے دی۔ عزت دینے والا کون ہے بولو؟ اللہ میرے بھائیوں کی شہادت قبول فرما۔ قرآن سناؤں گا، نبی کا فرمان سناؤں گا، پھر ایسی دعا کروں گا کہ اللہ، کیا نام ہے جی؟ محمد زمان بھائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ جیسا یقین کرو گے اللہ ایسا ہی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور میرے رب نے مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دیا۔ یہ علم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو میرے رب نے پیدا کیا، اب علم نہیں تھا اس وقت تو اللہ نے پیدا کیا، انسان تھے، ایک مقام تھا انسان ہونے کا، ایک عزت تھی، ایک مرتبہ تھا، رب ذوالجلال نے چند چیزوں کا علم دے دیا اور کہا یہ چیزیں ہیں میرے نبی آدم، یہ چند چیزیں ہیں اپنے ذہن میں رکھ لو، ان کا نام میں ذرا فرشتوں سے پوچھتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرشتوں کو کہا ان چیزوں کا نام بتاؤ، فرشتے کہنے لگے لا علم لنا، ربا ہمیں سکھایا ہی کسی نے نہیں تو ہم جانتے ہی نہیں، سب کچھ جاننا تو تیری صفت ہے، ہمیں کوئی علم
نہیں. اللہ نے فرمایا اچھا اے آدم علیہ السلام تو ان چند چیزوں کا نام بتاؤ. آدم علیہ السلام نے فٹ گن کے وہ نام جب بتائے اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں میں نے تمہیں نہیں کہا تھا ایک ہستی ایسی آئے گی, ایک مقام مرتبے والے انسان ایسے آئیں گے, ان کے پاس علم زیادہ ہوگا, تمہارے پاس علم کم ہوگا. علم والا اونچا ہوا کرتا ہے, علم سے خالی نیچی ہوا کرتا ہے. اس لیے اللہ نے جبریل فرشتے کو آدم علیہ السلام کا خادم بنایا, محمد الرسول اللہ تک کیا سارے نبیوں کا خادم بنایا. پتہ چلا فرشتے سب ہمارے خادم ہیں, ہم نیک بنے تو فرشتوں کے بھی امام ہیں. جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے, جو ساری کائنات میں سب کا امام ہے, جبریل امین بھی ان کے در کا ادنا غلام ہے. شکر ہے ماشاءاللہ بولے ہیں الحمدللہ. اللہ کا بولنا قبول فرمائے. عمر میں ہم سے بڑے ہم احترام کرتے ہیں, ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں, ہماری نیکیاں کم ہیں, اس لیے سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں. یہ ساتھی نہیں بول رہے پتہ نہیں آپ کی جیبوں میں میں نے نظر نہیں ڈالی, جیب میں جو کچھ ہو یا نہ ہو, غریب بھی ہو تب بھی ہنس کے مجھے دیکھو. انشاءاللہ اللہ کا قرآن سناؤں گا, آپ ہنس کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا صدقہ ہوگا. جب آپ کا صدقہ ہوگا تو سارے ثواب بھی آپ کر سکیں گے. یہی نہیں کہ پیسہ دینا صدقہ ہے, ہماری عوام تو کہتی ہے صرف بکرا ذبح کرنا صدقہ ہے. اور جی آج میں نے صدقہ کیا, میں نے کہا کیا, کہتے ہیں مدرسے میں بکرا بھیج دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے بکرا تو بھیج دیا. کہتے ہیں صاحب آپ نے کبھی صدقہ نہیں کیا. میں نے کہا الحمدللہ 360 جوڑ اللہ نے مجھے دیے ہیں. صبح اٹھتا ہوں تو چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہوں, نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق 360 جوڑوں کا صدقہ اللہ ادا کر دیتا ہے. بکرا بھی دیں گے انشاءاللہ, پیسے بھی دیں گے انشاءاللہ, اور جتنی بھی توفیق ہو سکی ذکر اذکار کے ساتھ, یہاں تک کہ ہنس کے ملنے کے ساتھ بھی یہ صدقہ ادا کریں گے. کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ دعا جاری ہے, فاطر السماوات والارض, زمین آسمان کو پیدا کرنے والے اللہ, انت ولی فی الدنیا والآخرہ, میری دنیا اور آخرت بھی بنانے والا تو ہے. دنیا آخرت بنانے والا کون ہے جی؟ بڑے کا بھی اللہ بڑا ہے, جو بڑے ہیں پیغمبر ہیں, لیکن ان سے بھی بڑا اللہ ہے. اللہ سے بڑا کوئی نہیں, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. باقی سارے چھوٹے, اللہ سب سے بڑا ہے. دلیل مانگو تو دلیل دوں گا, اتنی آسان دلیل ہے. 5 نمازوں میں آپ الفاظ بلند کر کے آواز دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں, کوئی روک سکتا ہی نہیں انشاءاللہ, اس کو کوئی بند ہی نہیں کر سکتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابھی آپ کا ہوش نہیں تھا, مال نہیں تھا, عقل پورا نہیں, شعور پورا نہیں, بازو میں طاقت پوری نہیں, پاؤں میں طاقت پوری نہیں, اور آپ کے کان میں یہ آواز آ گئی. یہ چیزیں بعد میں تجھے مل جائیں تو اللہ اکبر کو نہ بھولنا. اللہ بڑے ہیں, بڑے کو بڑا سمجھنا. یہ نہیں کہ جوان ہو گیا رب کو بھول بیٹھے, یہ نہیں کہ جوانی کی مستیوں میں, مال کی طاقت میں اللہ اکبر کو بھول نہ بیٹھے. اللہ بڑے ہیں, اللہ کا حکم بھی بڑا ہے, اس کو نہ توڑنا. اللہ کے پیارے پیغمبر فرمانے لگے, توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. وفات دے ربا تو فرمان برداری میں, اور روح نکلے تو تیرے نیک بندوں میں پہنچ جاؤں. یہ آیت جاری تھی. ہمارے ایک اور استاد ہیں, استادوں کے استاد, مولانا عبد الغنی جاجروی رحمت اللہ تعالی علیہ. جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو زبان پہ الفاظ جاری تھے, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بزرگوں کی باتوں میں بھی بزرگی ہوا کرتی ہے. سوچو نا الفاظ کون سے لائے, انسان کے اختیار میں تو ہے ہی نہیں. میرے رب نے زبان پہ الفاظ جاری کیے تو کون سے الفاظ تھے؟ 25ویں پارے کا آخر ہے, وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. ساری بڑائی آسمانوں سے پوچھو, زمینوں سے پوچھو, ساری بڑائیوں والا اللہ ہے. تو یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ میں جوانی پہ تھا,
عیش و عشرت میں مزے کرتا ہوا، آخر میں جب موت کے شکار میں جا رہا ہوں تو میں چھوٹا ہوں، رب بڑے ہیں۔ آپ چڑھائی پہ چڑھتے ہو تو مسئلہ سن لو، آپ کا سارا روڈ چڑھائی والا ہے، جو ہی آپ چڑھائی پہ چڑھیں، سیڑھیوں پہ چڑھیں تو کیا پڑھیں گے؟ بولو جی ماشاءاللہ، اسٹیج والے بول پڑے گی، عوام نہیں بول رہی۔ سب بولو، بڑے کون ہیں جی؟ اللہ کا نام لے لو۔ ہمارے مولوی حضرات کہتے ہیں اللہ کا نام لینے میں آپ پہ کوئی پرچہ نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ تو اللہ کا نام لو، بڑے کون ہیں؟ جب آپ اس نیت سے بولیں گے تو اللہ آپ کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو چڑھائی پہ چڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر۔ ربا 2 منٹ نیچے سیڑھی پہ تھا، پھر سنڈر پہ پہنچا، اب سیڑھیوں کے کنارے اوپر منزل میں پہنچ گیا، نیچے جگہ دور ہے مجھ سے، میں اوپر آ چکا، لیکن پھر بھی اللہ اکبر، میں چھوٹا تو بڑا۔ اللہ اکبر، بندے کو غرور نہ آ جائے کہ میں اوپر چڑھ چکا ہوں تو بڑا ہوں۔ اور جب نیچے اترتے تھے تو پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ۔ کیا پڑھتے تھے جی؟ آپ بھی پڑھیں تاکہ ثواب ہی سارے ثواب ہم کر سکیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے وقت سبحان اللہ اس لیے پڑھتے، ربا ایک سیڑھی چھوڑ کے میں نیچے آ گیا، اس سیڑھی سے بھی نیچے، یعنی کمزوری کی طرف، پستی کی طرف آ چکا ہوں۔ سبحان اللہ، ربا تو کمزوری اور پستی سے پاک ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کبھی کبھی میں مثال دیتا ہوں نا، میں کہتا ہوں یہ کپڑا پاک ہے، کبھی کہتا ہوں نبی پاک ہے، آپ بھی کہتے ہیں اللہ پاک ہے۔ یہ پاک لفظ میں نے بولا تینوں کے ساتھ، لیکن شاید آپ نہ سمجھے کہ اللہ پاک کیا مطلب، نبی پاک کیا مطلب، کپڑا پاک کیا مطلب۔ ایک مطلب اس کا ہے نہیں۔ کپڑا پاک ہے تو گندگی سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا؟ گندگی نہیں ہے، صاف ستھرا ہے، نماز پڑھ سکتا ہوں صاف، تو اس لیے نبی پاک ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ گندگی سے پاک ہے۔ گندگی کیا چیز ہے؟ گندگی تو مخلوق ہے، وہ تو نبی سے بھی پناہ مانگتی ہے۔ نبی پاک ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ آج کی بات کہیں گے نبی پاک، یوں نہیں کہہ سکتے قاری صاحب پاک، یہ نہیں کہہ سکتے ہوں، یہ نہیں کہہ سکتے گناہوں سے کپڑا پاک۔ کیوں؟ ہو سکتے کئی گناہ اس میں ہو گئے۔ نبی پاک گناہوں سے پاک، کپڑا پاک گندگیوں سے پاک، اور یہ دونوں معنی رب کے لیے نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک، یہ دو معنی نہیں چلتے۔ کیا کہیں گے اللہ پاک؟ کس سے پاک جی؟ شریکوں سے پاک۔ اللہ پاک شریکوں سے پاک، اللہ پاک کمزوریوں سے پاک، اللہ پاک عیبوں سے پاک، اللہ پاک عیبوں سے پاک ذات، کمزوریوں سے پاک ذات، شریکوں سے پاک ذات۔ اس لیے نبی علیہ السلام سیڑھیوں سے نیچے اترتے تو پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو اللہ کیا ہے جی؟ پاک ہے۔ عرض کر رہا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم، عالم وارث خادم ہوتا ہے، عالم جب دنیا سے جانے لگے تو یہ الفاظ زبان پہ جاری تھے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اور ہمارے ویسا کے عالم دین فوت ہوئے ہیں پچھلے دنوں، شیخ غلام حبیب صاحب الحمدللہ، ان کا بیٹا کہتا ہے مجھے کہا کہ قرآن دو اور آیت پڑھ کے سنائی، آیت مجھے ڈھونڈ کے دو۔ تو لڑکا کچھ اور ڈھونڈ رہا، اس کو نہیں ملی، تو یہ سفید عمر میں اور سفید داڑھی والے، تقریباً 80 سال کی قریب عمر والے، انہوں نے خود قرآن لیا اور فوراً سورۃ طٰہٰ کھولی اور یہ پڑھنے لگی، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ۔ جو توبہ کرنے والا ہے اس کو معاف کرنے والا میرا رب ہے۔ یہ آیت جاری تھی زبان پر، اللہ نے روح نکال دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحشرون کما تموتون، تمہیں بھی اٹھایا جائے گا اس حال میں جس حال میں تمہاری موت آئی ہے۔ مکہ سے
طائف آج کل کے انداز میں 85 کلومیٹر کی مسافت ہے اور سفر بنتا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، طائف میں موجود ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مکے جا رہا ہوں۔ اس وقت خچر تھے تو خچر والے کو کہا پیسے دوں گا، کرایہ دوں گا، آپ مہربانی کریں مجھے اٹھائیں اور یہاں سے مکہ پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت بھی فراڈی تھے، اب بھی فراڈی ہیں۔ خچر والے نے خچر پہ بٹھایا، طائف سے سفر شروع ہوا، ابھی مکہ نہ پہنچے، راستے میں جنگل ہے۔ اس نے خچر روک لی اور کہا بس میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ صحابی رسول جو اللہ کا بن جائے رب اس کے بن جاتے ہیں۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے آپ کو ضرورت پیسوں کی ہے تو لے لو، سامان لینا ہے تو میں مسافر ہوں لے لو، قتل کیا، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا۔ قتل تو اس کو کرتے ہیں جو زنا کر دے، قتل اس کو کرتے ہیں جس نے قتل کیا ہو، قتل اس کو کرتے ہیں جو دین سے پھر جائے۔ مسئلہ تجھے بتاتا ہوں، دین سے میں نہیں پھرا ہوں، نبی کا صحابی ہوں، زنا میں نے نہیں کیا ہے، مسافر ہوں، اور قتل مجھ سے نہیں ہوا، تو 3 جگہ انسان کا قتل جائز ہے، تینوں باتیں میرے اندر نہیں، مجھے قتل کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا بس آخری بات ہے، تلوار نکالی، کہا تجھے قتل کرتا ہے۔ صحابی رسول عرض کرنے لگے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے تحشرون کما تموتون نبعث کل عبد علی ما مات۔ اللہ کریم جس بندے کو جس حال پہ روح نکلتی ہے اس حال میں اللہ اٹھائے گا۔ چلو میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں جی، آپ میری روح جب میں سجدے میں پہنچوں تو روح نکل جائے، یعنی مجھ پہ حملہ کر دے، مجھے مار دے، اور میری یہ خواہش ہے کہ میری روح تب نکلے کہ میں سجدے میں ہوں۔ اس نے کہا یہ لٹکائی ہوئے سر آپ کو نظر آ رہے ہیں، کسی کا بازو ہے کسی کا سر ہے، کہاں؟ کہا انہوں نے بھی کہا تھا ہم نماز پڑھتے ہیں۔ پڑھ تیری نماز کیا کرتی ہے؟ دشمن دشمن ہوتا ہے نا، بے دین بے دین ہوتا ہے، پڑھ تیری نماز کیا کرتی ہے؟ اس نے یہ نہ سوچا کہ بڑے کون ہیں؟ اللہ ہے، اور یہ بندہ نماز کس کی پڑھ رہا ہے؟ اللہ کی پڑھ رہا ہے، اور کیا اللہ عاجز ہو چکے؟ اس نے یہ نہیں سوچا۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضرت زید رضی اللہ کہ بس تلوار کو میں نے دیکھا، مسافری کی عالم کو میں نے دیکھا، میں نے نماز شروع کی، ہاتھ باندھے سینے پر، مجھے قرآن کے اور کوئی لفظ نہیں آئے، یہی لفظ جاری ہو گئے یا ارحم الراحمین۔ کیا جاری ہو گئے؟ یا ارحم الراحمین۔ بس یہ الفاظ زبان پہ اور کچھ نہیں آیا، یہ بھی نہ آتا میں کیا کر سکتا، لیکن میرا رب بڑا مہربان ہے، اس نے میری زبان پہ جب یا ارحم الراحمین جاری کیا تو میں نے کانوں سے سنا کوئی کہہ رہا ہے قتل نہ کرنا۔ تو پھر جب میں نے کہا یا ارحم الراحمین تو پھر یہ آواز آئی قتل نہ کرنا، حالانکہ اس نے تلوار سیدھی کی ہوئی ہے کہ نماز کے اندر اس نے کہا تھا مجھے مارنا، میں مار رہا ہوں، تلوار سیدھی کر رہا ہے تو آواز آئی قتل نہ کرنا، وہ تھوڑا ٹھہر جاتا ہے۔ پھر جب دوسری بار یہ آواز آئی، جب تیسری بار یہ آواز آئی تو ایک شعلہ نمودار ہوتا ہے اور ایک جسمانی صورت میں ایک آدمی سامنے پہنچتا ہے اور تلوار سے اس دشمن کا سر جدا کر دیتا ہے۔ جدا کرنے کے بعد میں اپنی نماز پوری کر کے قریب پہنچا، میں نے کہا اللہ کے بندے آپ کون ہیں؟ کہا جب آپ نے کہا یا ارحم الراحمین تو میں 7ویں آسمان پہ فرشتہ تھا، میرے رب نے کہا جا جس نے یا ارحم الراحمین پڑھا ہے اس کی حفاظت کر کے آ جا۔ اور جب آپ نے دوبارہ کہا یا ارحم الراحمین، میں پہلے آسمان پہ آ چکا تھا، تو میں نے کہا قتل نہ کرنا، آواز میں نے ادھر نکالی، آواز ادھر اس کے کانوں میں، تیرے کانوں میں میرے رب نے پہنچا دی۔ کس نے پہنچائی دی؟ سورۃ یاسین کی آخری آیت ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ آیت الکرسی سے پہلے ایک جملہ آتا ہے یفعل ما یرید۔ سورۃ الحج کے اندر ایک جملہ آتا ہے یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے اپنے ارادے سے کر دیتا ہے۔ اس اللہ نے اوپر کی آواز کو نیچے بندے کے کانوں تک پہنچائی۔ بولو کس نے پہنچائی؟ میرے رب نے پہنچائی، اور میرے رب نے نبی کے غلام زید کی حفاظت کس نے کی جی؟ بولو رب نے حفاظت کی۔ کیسی حفاظت کی؟
اور یا ارحم الراحمین کا اثر بھی دکھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو بندہ دعا میں 3 بار یہ الفاظ پڑھ لے اس کی دعا رد نہیں ہوتی، رد نہیں ہوتی۔ یقین تو پیدا کرنا۔ اب میرا یقین نہیں تو نبی پر تو ہمیں بات نہیں کر سکتا، یقین بنانا میرا کام ہے۔ میں مانگ رہا ہوں اللہ سے تو یقین بھی جماؤں۔ تو یہ موت تلوار اوپر پکڑی ہے، لیکن اس وقت بھی کس کو یاد کر رہے ہیں؟ تو خوش نصیب انسان وہ ہے جس کی موت کا وقت آئے یا قرآن پڑھتے جائے یا نماز پڑھتے جائے، دینداری میں جائے، یہ خوش نصیب انسان ہے۔ قرآن مقدس کی آج بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آج سے پہلے آپ کو سناتا ہوں۔ ایک عالم دین اللہ کے ولی فوت ہوتے ہیں، جنازہ پڑا ہے، ساری صفیں تیار ہو گئی، بیٹا سامنے آ کے اعلان کرتا ہے یہ میرے والد ہیں، فوت ہوئے ہیں۔ یہ تو بہت بڑے ولی تھے جی، ہم پہچانتے ہیں۔ اچھا انہوں نے مرنے سے پہلے ایک وصیت مجھے کی ہے۔ کہا کیا وصیت؟ کہا میں مر جاؤں تو میرا نمازی جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے زندگی میں 4 کام کیے ہوں۔ کتنے کام؟ جو بولے گا اللہ اس کو توفیق دے گا انشاءاللہ، جو نہیں بولے گا ایسے ہی رہے گا۔ کتنے کام جی؟ بڑے آسان ہیں، مشکل نہیں ہے، لاکھ روپے نہیں لگتا۔ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے 4 کام کی ہوں، جس نے نہیں کی ہوں ہمت نہیں کہ جنازہ پڑھا سکے۔ وصیت پہ عمل کرنا فرض ہوتا ہے۔ اور یہ جنازے کا جو موقع ہے یہ تو بڑا غمناک ہوتا ہے۔ صفیں بنی ہیں، محلے کا امام بھی پیچھے رہ جاتا ہے، دائیں بائیں کے مولوی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، اور سناٹا طاری ہے جی کون جنازہ پڑھائے جس میں 4 خوبیاں ہوں۔ عصر کی پہلے کی 4 جو سنتی غیر موقع ہوں وہ نہ چھوٹی ہوں۔ پڑھو گے کہ نہیں پڑھو گے انشاءاللہ؟ تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو، تکبیر اولیٰ امام کے ساتھ جڑ کے نماز پڑھنے والا ہو، اور نمبر 4 کبھی غیر محرم عورت کو بھی اس نے نہ دیکھا ہو۔ میں خود گارنٹی نہیں دے سکتا ہوں جان کی، آپ کے کیا گارنٹی دیں گے؟ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ کا نیک بندہ ہو جن کی وجہ سے یہ جہان اللہ چلا رہا ہے۔ تو عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھنے کا پابند، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا پابند، تہجد پڑھنے کا پابند، غیر محرم سے نظر بچانے کا پابند۔ یہ 4 خوبیاں جو فوت ہوئی وہ بھی اللہ کے ولی تھے، ان کو اتنا بھی علم تھا آخر میری مشہوری دیکھو اور اللہ کا نظام، میرے ساتھ محبت دیکھو، میرا جنازہ کوئی چھوٹا تو نہیں ہوگا، لاکھوں کروڑوں لوگ ہوں گے۔ تو مرنے والا مر کے بھی دین کا کام کرتا ہے، ان کا دین کا کام بند نہیں ہوتا۔ اس نے یہ وصیت اس لیے کی۔ کافی دیر کے بعد 5-6 منٹ کے بعد سر پہ بڑی چادر پڑی ہے، آنکھیں چھپایا ہوا ہے، اور ایک شخص صفوں کو چیرتا ہوا آگے آ کر منہ ننگا کر کے دیکھ کے کہنے لگے اللہ کے بندے خود تو دنیا سے چلے گئے ہو لیکن میرا یہ عمل لوگوں پہ ظاہر کر دیا تم نے۔ یعنی آپ کو پتا تھا یا نہیں تھا؟ کسی کو بھی پتا نہیں، لیکن مسئلہ ایسا ذکر ہوا کہ میں اب سینے پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے کہتا ہوں الحمدللہ یہ 4 خوبیاں میرے اندر موجود ہیں، میں ذمہ داری کے ساتھ جنازہ پڑھاتا ہوں۔ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا، وذکر اسم ربہ، رب کا نام لیتے لیتے زندگی گزاری، فصلی، نمازیں بھی پڑھی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو پسند کرتے ہو، دنیا کو مقصد بناتے ہو۔ میں خالق کائنات کیا کہتا ہوں؟ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی تیاری کرو، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ شخص نماز پڑھتا تھا تو نماز کے دوران پڑھا کرتا تھا الحمدللہ رب العالمین، چھوٹا سا مسئلہ، کیا کہتے تھے؟ الحمد، لور والی ہاں پڑھتا تھا۔ تو اس کو ساری عمر نماز پڑھ کے 60 سال کی عمر ہو گئی، 2 فیکٹریاں تھیں اس کی، جو فیکٹریوں کا مالک تھا، پڑھتا بھی غالباً 2 ہی نمازیں، لیکن جس نماز کو بھی پڑھتا کہتا ہے الحمدللہ۔ جب کسی عالم کے پاس بیٹھا کہ میں وہ نماز پڑھ رہا ہوں، اس عالم نے کہا دوبارہ پڑھو، اس نے کہا الحمدللہ، اس نے کہا معنی بتاؤ اس کا کیا معنی ہے؟ الحمدللہ۔ علماء بیٹھے ہیں، حال اور والی پڑھو تو اس کا معنی ہوتا ہے ساری کی ساری موتیں اللہ کے لیے، استغفر اللہ۔ موت کی محفل میں بیٹھنے والے شخصوں، آخرت کی فکر آپ کو لفظ سے دے رہا ہوں،
اس نے کہا اتنی نمازیں تو نے پڑھی ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ الحمد ساری کی ساری استغفر اللہ، اللہ کے لیے. اور جب پڑھو گے الحمد جو صحیحہ وہاں لکھی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے؟ تو بتاؤ ڈاکٹر بننا زیادہ ضروری ہے یا دین سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ انجینئر بننا زیادہ ضروری ہے یا دین سیکھنا زیادہ ضروری ہے؟ وکیل بننا زیادہ ضروری ہے یا دین سیکھنا؟ کیوں؟ الحمدللہ اس وقت تک کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا کہ میں کسی وکیل کے پاس جاؤں. کافی لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے جن کو ضرورت ہو، تو بڑی ضرورت انشاءاللہ وکیل بننے کی نہیں ہے، انجینئر بننے کی بڑی ضرورت نہیں. قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں، ہمارے علاقے میں مستری خود انجینئر بنے، ایسے خوبصورت مکان بناتے ہیں، اور ادھر بھی یہی ہوتا ہے. نقشے ان کو ضرورت ہوں جو پیسے والے، اتنی بڑی ضرورت نہیں ہے. اور ڈاکٹر بننا بھی اتنی بڑی ضرورت نہیں. میں صحت مند آدمی ڈاکٹر کے سامنے جاتا ہوں، ڈاکٹر کہتا ہے کیا مسئلہ؟ میں کہتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں. اور مجھے کہتا ہے میرا وقت ضائع نہ کرو، میں تو مریضوں کے لیے بیٹھا ہوا. تو مجھے بات سمجھ آ گئی کہ ہر ایک کی ضرورت ڈاکٹر بھی نہیں، لیکن ہر ایک کی ضرورت الحمدللہ یہ علماء ہیں اور قرآن کی خدمت ہے. صرف مولوی کی ضرورت نہیں، ہر ایک کی. 2 فیکٹریوں کا مالک بن کے وہ نمازیں 2 ہی پڑھتا تھا، اور وہ بھی ایسی پڑھتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کالے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ باندھ دی جاتی. تو نمازوں کی فکر کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ قاری صاحب کے پاس آ کے بیٹھیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد. بچوں کی اپنی ترتیب، بڑوں کی اپنی ترتیب بنے، الفاظ بھی درست کرو، اپنی نماز بھی درست کرو. آخرت کی یہ فکر ہے تاکہ محمد زمان چچو کی یہ جو وفات ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، کہ ہم سب نمازی بن جائیں، ان کے اکاؤنٹ میں بھی ثواب پہنچتا رہے اور ہمارے لیے بھی ثواب کی کوئی کمی نہ ہو. وآخر دعوانا